السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، عزیزوں اور واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور دین خود بخود اس کا ذکر آ جاتا ہے، اور ایسے طریقے سے کہ آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بات کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، امن کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ خندق کا ذکر ہوا ہے۔ یہ ہجرت کا چوتھا سال تھا، اور کفر اپنی ساری قوت مجتمع کر کے بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ صبر عطا کیا، وہ حوصلہ دیا، اور پھر غیب سے ایسی مدد فرمائی کہ وہ 1 مہینے کا محاصرہ کرنے کے بعد مکمل طور پر ناکام نامراد ہو کر ڈیرے ڈنڈے اٹھا کر مدینہ سے نکل گئے، حالانکہ وہ 10,000 کی تعداد میں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، وہ کبھی ہم پر حملہ آور ہونے کی جرات نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا یا کوئی سرکشی کرنے والے لوگ نظر آتے، ان کی پیش قدمی سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر خاموشی کے ساتھ جا پہنچتے۔ چنانچہ یہ ہجرت کا 5واں اور 6واں سال اسی قسم کی کئی مہموں میں صرف ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے میں جہاں کسی نے سر اٹھایا، اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ مکے کے قریب علاقہ تھا، بنو خزاعہ کا ایک قبیلہ تھا ان کا سردار حارث بن ابی زرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ آدمی جمع کر رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا، اس نے آ کر تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی۔ اب اس نے ایک جاسوس بھیجا تھا، مسلمانوں کے وہ قابو آ گئے، اس سے مزید پوری تفصیلات معلوم ہو گئی کہ کیا تیاری ہے اور کیا کچھ ہے۔ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کو حارث کو یہ بھی جب خبر پہنچی اور مسلمانوں کی لشکر کشی کی تو وہ پھر تھوڑا سا ٹھہرا، پھر ٹھہر نہیں سکا، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں عورتوں بچوں کے سوا یا ان کے مال مویشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا، جتنے ان کے افراد خانہ تھے سب کو گرفتار کر کے اور ان کے مال مویشی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اس غزوے کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہتے ہیں، اس قبیلے کا نام بنو المصطلق تھا، اور مریسی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مقام کا نام مریسی تھا۔ اچھا، اب یہ غزوہ تو کوئی بہت بڑی اس میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس غزوے کے دوران چند واقعات ایسے پیش آئے جو بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے اصحاب سیرت اس کا خاص طور پر اس غزوے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں پیش آنے والے واقعات جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں اور بڑی تعلیم ہے، اس کا ذکر بھی خاص طور پر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب وہ سب گرفتار ہو کے لے آئے نا، ان کو گرفتار کر کے، ان میں حارث بن ابی زرار جو سردار تھا نا، اس کی بیٹی بھی تھی، سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث۔ تو طریقہ یہ تھا کہ جو عورتیں گرفتار ہو کر آئے، اب ایک کفار کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو لڑکیاں یا عورتیں گرفتار ان کو کیمپوں میں رکھو۔ جب کیمپوں میں رکھو، اب کیمپوں کی حفاظت کون کریں گے؟ وہ فوجی حضرات کریں گے یا پولیس کرے گی، کوئی ان کی نگاہ داشت کرنے والا
کوئی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا، کوئی کسی کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ انتظام نہیں کیا۔ اللہ کا حکم یہ ہے زنا حرام ہے، نکاح کر لو، بیوی تمہاری جائز ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یا جنگ میں اگر مفتوحہ کوئی لڑکیاں آئی ہیں، عورتیں آئی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اس طرح وہ پہرے داروں کے رحم و کرم پر یا فوجیوں کے رحم و کرم پر، جس طرح جنگ عظیم پہلی اور دوسری میں ان عیسائیوں اور کمیونسٹوں نے کیا کہ مثلا کسی شہر پر قبضہ ہوا، وہاں کی عورتوں کو کیمپوں میں رکھا اور ان کے وہ فوجی جو ہزاروں کی تعداد میں مدت سے 2-2 سال 3-3 سال سے گھروں سے باہر تھے، ان کیمپوں میں چھوٹے چھوٹے خیمے بنا کر سب کو موقع دیا ان کی آبرو ریزی کرنے کا، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا، حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا کہ بھائی جلدی فارغ ہو کر یہاں اس خیمے سے نکلو کیونکہ تمہارا دوسرا بھائی باہر اس لڑکی کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ یہ بربریت اور یہ جو ظلم و ستم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، نہ برداشت کرتا۔ اللہ نے اس کا بندوبست کیا فرمایا کہ وہ عورتیں جو گرفتار ہوئی ہیں، امیر لشکر ان کو تقسیم کر دے گا، یہ بھئی تمہارے حصے میں آ گئی، یہ تمہارے حصے میں، یہ تمہارے حصے میں۔ جس طرح تمہاری بیوی سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اسی طرح یہ اب تمہارے لیے حلال، تمہاری لونڈی ہے۔ اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی بیماری، اس کی خوراک، ہر چیز کا خیال، جس کو پتہ میرا مال ہے، میرے اس سے بچے پیدا ہوں وہ اس آدمی کے وارث ہوں گے۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے، اب وہ عورت وہ زندگی تک تو اس کی غلام رہے گی، لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ اور کتنے ہی اور بھی، فلاں اگر تم سے غلطی ہوگی تو لونڈی آزاد کرو، غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہوگی لونڈی غلام آزاد کرو۔ بہت اللہ تبارک و تعالی آج بھی، اللہ نہ کرے میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی مسلم ہے یا کوئی کافر ہے، اس کی بہن یا بیٹی یا والدہ یا اس کی بیوی وہ گرفتار ہو کے دشمن کے قبضے میں چلی جاتی ہے، تو اس کا سب سے باعزت اور اس کی صحت اور سلامتی کا بندوبست یہی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے سپرد ہو، وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھے گا، وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، پھر بھی اس کو خیال ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہوگا۔ اور ایک یہ کہ کوئی اس کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، اور اگر اس کے پیچھے والدین ہیں وہ آزاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر وہ سب گرفتار ہیں، وہ جب تک پوری حکومت اجازت نہ دے وہ رہائی نہیں ہو سکتی۔ اور اب وہ اس کے والدین جا کر کہتے ہیں بھائی یہ ہماری بیٹی، بتاؤ کیا چاہتے ہو، کتنے پیسے چاہتے ہو، کیا تمہارا تقاضا ہے، سہولت سے اس کو آزاد بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کفار نے اپنے خیال میں بہت بڑا تیر مارا، غلامی ختم کر دی، مگر جنگیں تو بدستور جاری ہیں بھائی، قیامت تک یہ جنگوں کا سلسلہ رہنا ہے۔ تو پھر کیا اسی طرح سے جس طرح عراق میں مسلمان لڑکیوں کی بے آبروئی ہوئی کہ جس طرح چاہے فوجی جس گھر میں داخل ہو جائے، جس کی چاہے عزت برباد کر دے، اللہ کو یہ صورت قبول نہیں۔ تو اس لیے لونڈیوں کا، غلاموں کا اللہ تعالیٰ نے جنگی حالات میں ایک ضرورت ہے، اس کے تحت قیامت تک یہ چیز باقی ہے۔ تو یہ جویریہ جو سردار کی لڑکی تھی، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا کیا بندوبست فرمایا کہ تمہاری کوئی لونڈی یا تمہارا کوئی غلام اگر کہتا ہے کہ بھائی مجھے آزادی دے دو، میں کمائی کر کے، تم بتاؤ کتنے پیسے یہ، اتنے میں تمہیں دے دیا کروں گا، باقی میں کمائی کر کے اپنی قیمت اتنی قسطوں میں ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا۔ اللہ کا حکم ہے جب تمہارا غلام یا لونڈی تم سے کہے نا کہ بھائی مجھ سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مکاتبت، تحریری معاہدہ ہوتا ہے غلام اور مالک کے درمیان کہ اتنی قیمت اتنے سالوں میں اتنی قسطوں میں ادا کروں گا، تو پھر جب وہ ادا ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے۔ اچھا، تو جویریہ بنت حارث سردار کی بیٹی تھی، سردار بھی کوئی معمولی سردار نہیں تھا۔ جب ہم اس کی بیٹیوں کو دھیان کرتے، مکے کے قریب رہتا تھا نا، ایک بیٹی اس کی حضرت عباس کے گھر تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا بیٹا عبداللہ بن عباس،
وہ اسی حارث کی ایک بیٹی سے تھا. اب اور ایک بیٹی اس کے ولید کے گھر تھی, اس سے خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اتنا اس کا مکے کے سرداروں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا اس قبیلے کا. اور یہ جو ہے نا جویریہ بنت حارث, نہیں وہ میمونہ کا وہ ذکر ہے. یہ جویریہ بنت حارث اور ہے, وہ میمونہ بنت حارث کا ذکر ہے. وہ اور یعنی ایک حارث اور ہیں, یہ حارث اور ہے, مجھے غلطی لگی. تو بہرحال جویریہ بنت حارث نے ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تو اپنے مالک سے کہا مجھ سے بھائی معاہدہ کر لو تحریری. معاہدہ ہو گیا, اتنی رقم ادا کرو گی تو تمہیں آزادی مل جائے گی. اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ جی میری مدد کیجئے, میں وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں. سردار کی بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ تمام عرب کے سربراہ لوگوں کے خاندانوں میں آپ نے نکاح کر لیا, کوئی سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا. مکے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا, ابو سفیان کی بیٹی سے. ابو سفیان سر نہیں اٹھا سکا. یہودیوں کے سردار ہویئی بن اخطب کی بیٹی سے نکاح کر لیا صفیہ سے, یہودی پھر سر نہیں اٹھا سکے. اب یہ بنو المستلق کا سردار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سے بہتر اگر کہو تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں. کہتی کرو. کہتے یہ ہے کہ میں تمہاری قیمت میں ادا کر دیتا ہوں اور وہ تمہیں آزاد کر دیتا ہوں غلامی سے, اور یہ میرا آزاد کرنا تمہارا حق مہر ہو جائے گا. اب اسے اور کیا چاہیے تھا؟ 2 جہانوں کا سردار اس کو اپنے عقد میں لے رہا ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا جویریہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 100 گھر تھا یہ, 100 گھروں کے عورتیں بچے سب گرفتار تھے اور لونڈی غلام تھے. کوئی کسی کا غلام ہے, کوئی کسی, تقسیم ہو چکے تھے. مسلمانوں کو پتا چلا کہ بنو المستلق کے سردار کی بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. وہ کہنے لگے ہمارے نبی کے یہ سسرال بن گئے ہیں. سب کو رہا کر دیا, 100 کے 100 گھروں کو رہا, ہر ایک نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں اب یہ ہمارے نبی کے سسرال ہیں, اپنے نبی کے سسرال کے لوگوں کو ہم غلونڈی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے. اچھا جب واپسی ہوئی یہاں سے, اس سے پہلے جو منافقین تھے وہ ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے. جیسا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا, جنگ احد میں وہ بندے لے کے واپس آ گئے. جنگ خندق میں انہوں نے اتنی افواہیں پھیلائی, اتنی بددلی پھیلائی مسلمانوں کے اندر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ منافق اچھا ہی ہے, تمہارے ساتھ نہیں جاتے, اگر تمہارے ساتھ ہو تو کوئی نہ کوئی فتنہ, کوئی نہ کوئی شرارت ہی یہ برپا کریں گے. اب جب انہوں نے دیکھا نا بھئی مسلمان تو افواتے ہیں جدھر جائیں گے اور لوگوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں, اب منافقین کا ایک گروہ بھی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا. اس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا جو کافر منافقوں کا سردار تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگ اتفاق کر چکے تھے کہ اب اس کی تاج پوشی کر کے اس کو ہم نے اپنا بادشاہ بنا لینا. واپسی پر ایک واقعہ ہو گیا. قدرتی بات ہے, فوجی لوگ جو ہوتے ہیں مجاہد, ان میں طبیعت کی کوئی سختی بھی ہوتی تھوڑی بہت, بے شک محبت بھی ہوتی ہے, لیکن ایک ان میں ذرا شغلی تھا صحابی, اور تھا وہ مہاجر تھا. تو کوئی پانی پینے کی باری ہے جانور کی, تو اس نے وہ ایک انصاری کو پیچھے سے لات مار دی, شغل میں لات مار دی. اب وہ اس نے کہا او انصاریو, لو جی, اس نے انصاریوں کو آواز, انصاری اکٹھے ہو گئے. ادھر سے اس نے بھی آواز دی او مہاجرو. مہاجرو انصار کا سلسلہ کھڑا ہو گیا, سندھی مہاجر کا سلسلہ شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کتنی گندی بات تم نے کی, انہا منتنتن, یہ تو بدبودار بات ہے. مسلمان ہو کر یہ او مہاجرو او انصاریو, یہ کیا تم نے بات کی؟ ٹھنڈا کیا ان کو. عبداللہ بن ابی اس بدبخت کو خبر پہنچی جہاں بیٹھا تھا نا,
اس نے پھر اپنا زہر جو ہے نا نکالا، کہتا اچھا اب یہاں تک بات آ گئی ہے، ہماری بےزتی کرنے لگ گئے. ہم نے انہیں جگہ دی اور ان کو ٹھہرایا، ان پر خرچ کیا، اور اب جناب علی یہ ہماری اس طرح بےزتی کرنی شروع کر دی انہوں نے. اور اتنا اس نے غلط لفظ بولا. کہتا ہے ان کی مثال اور ہماری مثال یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں سمن کلبہ کا یا اکل کا، اپنے کتے کو موٹا کرو یہ تمہیں کو کھائے گا. ہم نے ان مسلمانوں کو کھلایا پلایا، ہم نے انہیں جگہ دی، اب یہ ہمیں یہ کہتے ہیں. تو اللہ کی قسم مدینے جا لینے دو. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو ہم باہر نکال دیں. زید بن ارقم نوجوان تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا. وہ آیا، اس نے اپنے چچا سے بات کی. چچا اس ظالم نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہماری اور ان کی مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو یہ تمہیں کو کھائے گا، اور اب مدینے جا لینے دو، ہم ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. ہم عزت والے ہیں، یہ ذلیل ہیں. اس کا چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. کہتا ہے یا رسول اللہ، اس نے عبداللہ بن ابی منافق نے یہ باتیں کی. وہاں کچھ انصاری اور بھی تھے، وہ کہنے لگے، آپ نے بلا لیا اس کو عبداللہ بن ابی. ہاں بھائی یہ بات تم نے کی ہے. کہتا اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، میں نے یہ بات کی نہیں، اللہ کی قسم. اچھا وہ انصاری ساتھ تھے اور یہ بھی مدینے کا تھا تو خاندانی بھی تعلق ہوتا ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بچہ ہے، اس کو غلطی لگ گئی ہوگی، تو اس نے ایسی بات کر دی. یہ قسم کھا رہا ہے، وہ قسم کے آگے کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خاموش ہو گئے. زید بن ارقم کا چچا آیا، اس نے بھتیجے سے کہا بیٹے تو نے یہ کیا کیا، مجھے بے عزت کروایا. وہاں میری بات تو مانی نہیں گئی، عبداللہ بن ابی کی بات مانی گئی، مجھے اللہ کے رسول نے سچا نہیں سمجھا، تمہیں جھوٹا قرار دیا. وہ کہتا ہے مجھے اتنا صدمہ کہ اللہ کے رسول نے مجھے جھوٹا سمجھا. لو جی اس پر پھر قرآن مجید کی یہ سورہ منافقون اتری. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول یقیناً ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً پکے جھوٹے بے ایمان ہیں، غلط کہتے ہیں. حالانکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ غلط تو نہیں. پھر غلطی کیا تھی، جھوٹے کس میں تھے؟ جھوٹے اس میں تھے وہ جو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. شہادت وہ ہوتی ہے جو دل سے جس کو سچا سمجھے، وہ شہادت ہوتی ہے. تو وہ دل سے تو یہ مانتے نہیں تھے. تو اللہ نے فرمایا ان کا کہنا کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ نے ان کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا کس قسم کے لوگ تھے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر تو ان کو دیکھے، سردار تھے نا، کھاتے پیتے خاندانی لوگ، جب تو ان کو دیکھے ان کے جسم، ان کی خوبصورتی تجھے تعجب میں ڈال دی. کتنا لمبا اونچا جوان ہے. عبداللہ بن ابی اتنا بڑا جوان تھا کہ جس دن بدر کی لڑائی میں جناب عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کر آئے، کیونکہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو اس بدبخت ابو جہل نے مجبور کیا تھا کہ تمہیں چلنا ہوگا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول بظاہر نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس لیے وہ کہتے تم ہمارے ساتھ چلو. اب اپنے بھتیجے کے خلاف کو لڑنا تو نہیں نہ چاہتا ابو جہل. ابو لہب کی بات الگ ہے. بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عقیل رضی اللہ عنہ، آپ کے چچے ابو طالب کا بیٹا، اور بھی بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ تھے آپ کے قریبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا بھائی وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ تم پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، قتل نہیں کرنا، بس گرفتار کر لینا، قابو کر لینا. لو جی مسلمانوں نے پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک انصاری نے عباس کو گرفتار کر لیا. اچھا تو جب مجاہد پکڑتے پھر کپڑے شپڑے تو کھینچا دانی میں اتر ہی جاتے. تو قمیص اتر گئی، پھٹ گئی، قمیص پھٹی ہوئی ہے، مشکیں باندھ کر ان کو لے آیا گیا. رات کا وقت تھا، قیدی تھے، مشکیں بندھی ہوئی. تو عباس کی ہائے ہائے کی آواز آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند نہیں آ رہی، چچے کو تکلیف. تو پھر پتہ لگا انصار کو، نے پھر کھول دیا عباس کو. فرمایا کو قمیص یار لاؤ نا، قمیص ننگا ہے چچا میرا. پورے مدینے میں کسی کی قمیص عباس کو پوری نہیں آتی، اتنا جوان تھا. جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں نیچے لگ جاتے تھے، اتنا قد تھا. مدینے میں کسی کی قمیص پوری نہیں آتی تھی. اس عبداللہ بن ابی نے کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، ساتھ سب کچھ رشتہ دار سارے مسلمان تھے، تو اپنی وفاداری کا یقین بھی دلاتا تھا. اس نے اپنی قمیص دی تھی، اتنا بڑا جوان تھا. اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب تو انہیں دیکھے گا تو ان کی جسم تجھے بڑے خوبصورت دکھائی دے گی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر بات کریں گے تو سنتا ہی رہ جائے گا. ایسا فلسفہ بگھاریں گے، ایسی خیرخواہی کی بات کریں گے. فرمایا کأنہم خشب مسندہ، جس طرح بڑے بڑی گیلیاں ہوتی ہیں نا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوتی، اس طرح. یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو کبھی شور ہوتا ہے نا جو ہی، تو معلوم ہوتا بھی لڑائی کی نوبت آئے گی تو یہ سمجھتے ہیں اس لڑائی میں ہمارا ہی نقصان ہوا، ہمیں ہی مرنا پڑے گا. مجاہد کو تکلیف کو نہیں، وہ کہتا بھئی ہم غازی ہیں یا شہید ہو جائیں گے. لیکن یہ لوگ زندگی سے ایسی محبت کرتے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو شور لڑائی کا کہیں سنائی دیتا ہے، کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے، کہیں سے کوئی کافر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے سر پر ہی یہ قیامت ٹوٹے گی. وہ ہر اس قسم کی بات پر اس کو اپنے لیے مصیبت خیال کرتے ہیں. ہم العدو، اللہ نے فرمایا اصل دشمن وہ نہیں جو باہر سے حملہ آور ہوتے، اصل دشمن یہ بے ایمان ہے جو اندر بیٹھے ہوئے. فاحذرہم، ہوشیار رہے نبی، ان سے ہوشیار رہے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے. انا یؤفکون، کس طرح یہ بہکائے جاتے ہیں. ہم الذین یقولون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے، خود بخود منتشر. تم نے ان کو کھلایا، انہیں پلایا. واللہ میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہی نقشہ یہاں بھی نظر آتا ہے. افغانستان سے مہاجرین آئے روس کے زمانے میں، نے کہا ہم پر بوجھ ہے، ان کو نکالو یہاں سے. یار یہ حد کہاں سے آ گئی کہ یہ پاکستان ہے اور یہ افغانستان ہے اور یہ سعودی ہے اور یہ مصری ہے. اسلام میں تو یہ فرق ہی نہیں ہے. ابن بطوطہ چلا مراکش سے، اس کا آپ سفر نامہ پڑھیں، وہ جناب عراق میں وہ گیا ہے، شام میں وہ گیا ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب میں وہ گیا ہے، پھر ہندوستان میں آیا، پھر چین میں گیا ہے. جہاں جاتا ہے مسلمان حکمران اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی اس کو ملازمت مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی عہدہ اس کو مل جاتا ہے. نہ کوئی ویزے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے. پاسپورٹ اس کا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ مختصر. اب دیکھو، اگر کچھ لوگ افغانستان سے آئے ہجرت کر کے، وہ آ کر یہاں محنت کریں گے، کمائی کریں گے، تمہارے ملک کے لیے ترقی کا باعث بنیں گے. مگر یہ کیا بات ہے تمہارے ملک کے لیے؟ وہ ان کا نہیں ہے، ان کا بھی ہے. تمہارا کوئی الگ ملک ہے. یہ ہے وہ فلسفہ، کفار کا فلسفہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کا تو تمام ملک، ہر ملک ملک کے ماس کہ ملک خدا یہ ماس. ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے رب کا ملک ہے تو ہمارا ملک ہے بھائی. تو انہوں نے یہ فضول بات کی، کہنے لگے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. اللہ کے رسول کے پاس یہ لوگ جو آئے ہوئے کو کہیں سے آئے مہاجر پناہ گیر آئے ہوئے ہیں، ان پناہ گیروں کو حتی ینفضوا، یہاں سے منتشر ہو جائے. اللہ نے فرمایا
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم انہیں کہتے ہو یہ فقیر ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، کنگال ہے. زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس تو نہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. ان منافقین کو سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں کھلاتے پلاتے ہیں. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم مدینہ کی طرف واپس آئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. تو جو عزت والا ہے نا وہ ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان والوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق ان کو علم نہیں، اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں، جو اصل عزت والے ہیں ان کو ذلیل سمجھتے ہیں. جب یہ آیتیں اتری نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کے کہا اللہ نے تجھے سچا کہہ دیا ہے، اللہ نے تجھے سچا کہہ دیا ہے، تیری تصدیق کر دی. خوش ہو گیا وہ. اچھا اب یہ گڑبڑ شروع تھی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا جی آپ اس طرح کریں، اس ظالم نے یہ بکواس کی ہے، کتا کہتا ہے ہمیں، ذلیل کہتا ہے، اب بات بن بشر سے کہے کہ وہ اس کی گردن اڑا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تو کیا سمجھتا ہے لوگ باتیں کریں کہ محمد نے اپنوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا، میں یہ نہیں سن سکتا. اتنی بکواس کے باوجود اب یہاں تو قتل و غارت کا یہ سلسلہ ہے، جو آپ کی رائے سے متفق نہیں اس پر حملہ کر کے، اس پر حملہ کیا خود کش حملہ کر کے خود بھی مر جاؤ، اس کو بھی مار. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ پکا پتہ اندر سے بے ایمان مگر کلمہ پڑھتا ہے. اور اس نے اتنی بکواس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یہ ذلیل لوگوں کو ہم نکال دیں گے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو یہ تمہیں کو کھائے گا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع ہو گئی. آپ نے اس کا علاج یہ کیا، فرمایا چلو بھائی کوچ کرو. کوچ شروع کر دیا. سارا دن چلتے رہے، رات بھی چلتے رہے، دن بھی چلتے رہے. ایک صحابی نے پوچھا بھی کیا بات کیا ہے یا رسول اللہ، آپ اس طرح چلتے نہیں؟ فرمایا بھی تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے عبداللہ بن ابی نے؟ لوگوں کی توجہ کو اس بات سے ہٹانے کے لیے یہ حکمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے مسلسل سفر میں ان کو مصروف کر دیا، موقع ہی نہیں دیا کہ ایک دوسرے سے باتیں کریں اور اس قسم کی باتیں زیادہ پھیلیں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا مدینے میں؟ اسی عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا عبداللہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ جرم تو بہت بڑا تھا نا. رسول اللہ کے متعلق یہ کہے. بیٹا اس کا آیا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں، اگر آپ کا خیال ہو تو مجھے حکم دیں میں خود اس کا سر اتار کے لے آتا ہوں. بیٹے نے کہا، مخلص مسلمان، کہتا آپ حکم دیں میں سر اس کا اتاروں. پر نہیں اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو بھائی، اچھا سلوک کرو، اپنے باپ خدمت کرو، اس سے اچھا سلوک کرو. اچھا مدینے جب پہنچے نا تو بیٹا وہ کھڑا ہو گیا دروازے پر، مدینے جہاں سے داخل ہوتے تھے. باپ کو روک لیا، کہتا ہے ابا تم نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم مدینے گئے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. اب یہاں تم یہ یا تو اقرار کرو کہ میں ذلیل اور اللہ کا رسول عزت والا تو مدینے داخل ہو سکتے ہو، ورنہ مدینے داخل نہیں ہونے دوں گا. مدینے نہیں داخل ہو سکتے تم جب تک یہ نہ مانو کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کا رسول عزت والا. اللہ، اس نے پھر یہ مانا، پھر اس کو مدینے میں داخلے کی اجازت ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو اس وقت اگر میں قتل کا حکم دیتا کئی لوگوں کے ناک پھول جانے تھے غصے سے. اب ان میں سے جس کو کہو وہ اس کو قتل کر دے گا، جس کو کہو نا اس کے خاندان کے لوگ وہ اس کو قتل کر دے گا. عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی رائے حق تھی، میری رائے حق نہیں تھی. اس سے کیا بات نکلی کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کرنا درست نہیں ہے.
ان کا یہ جو علاج کیا جاتا ہے فلاں کو مار دو، مولوی فضل الرحمان پہ کل لکھا حملہ ہوا ہے، اور وہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں، حملہ کرنے والے بھی اسی قبیلے کے لوگ ہیں تقریباً ٹی ٹی پی والے، تحریک طالبان پاکستان، ماشاءاللہ۔ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شاعر نے کیا بات کہی، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، شہر کا شہر مسلمان ہوا، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، ایک کافر ہے جی مار دو، چلو جی مار دو۔ جو کافر تھے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکواس کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ پھر کوئی کسی قسم کی فوجداری کرے، کسی کو قتل کر دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمارے سامنے اسوہ موجود ہے، لڑائی ہوگی حضرت علی کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے تھے میں خلیفہ بارحق ہوں، وہ کہتے تھے بھی ٹھیک ہے خلیفہ مانیں گے مگر عثمان شہید ہوئے ہیں ان کا قصاص لیجیے، لڑائی ہوگی، ہو جاتی ہے بھائیوں میں لڑائی، مگر پوچھا گیا یہ کافر ہے، کہا ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کافر نہیں ان کو کہا۔ خارجی نکلے، خارجیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے کہا کہ علی کافر ہو گیا، کیوں کافر ہو گیا بھائی؟ کافر اس لیے ہو گیا کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی نے طول کھینچا تو حضرت معاویہ کی طرف سے یہ تجویز عمرو بن عاص نے پیش کی، قرآن نیزے پہ اٹھائے کوئی قرآن پر فیصلہ کرنا۔ بہرحال حضرت علی کہتے رہے نہیں نہیں یہ دھوکہ ہے، لیکن ان کی فوج کے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ قرآن کی دعوت دے رہے، لڑائی بند ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا ایک آدمی مقرر ہوگا حضرت علی کی طرف سے، ایک آدمی مقرر ہوگا حضرت معاویہ کی طرف سے، اور وہ 1 سال کے اندر اندر جہاں جہاں حکومت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اس پہ رہیں گے، جہاں حضرت معاویہ کی حکومت ہے وہ اس پہ رہیں گے، اور 1 سال کے بعد پھر وہ فلاں مقام پر جمع ہوں گے اور اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا جی قرآن کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے آپ جو خلیفہ اب تک لڑتے رہے ان سے، خلیفہ سمجھ کے لڑتے رہنا، تو اب آپ نے فیصلہ ان کے سپرد کر دیا تو آپ ہو گئے کافر، پہلے مانو کافر ہو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ 10,000 بندہ تقریباً کے زیادہ 20,000 بندہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کوفے میں جب واپس گئے رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دینے لگے، وہ شرارتی تھے، انہوں نے آوازیں کسے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا منظور ہے، بندوں کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات سچ ہے مگر مطلب غلط نکال رہے ہو تم۔ ان سے فرمایا بھی تم ہمارے بھائی ہو، جہاد میں ہمارے ساتھ جاؤ گے ہم تمہیں روکیں گے نہیں، بے شک تم مجھے کافر کہہ رہے ہو۔ کافر کہتے تھے حضرت علی، حضرت علی کو کافر، اس شخص کو کافر کہتے تھے جس کے جنتی ہونے کی شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کو کہتے تھے کافر۔ تو اس کے باوجود فرمایا بھی جہاد پہ ہمارے ساتھ چلو گے ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے، مال غنیمت میں سے جو حصہ وہ تمہیں ملے گا، وظیفے اور تنخواہیں جو ملتی ہیں وہ تمہیں ملیں گی، مسجد میں آنے سے ہم تمہیں نہیں روکیں گے، مسجد میں آنے سے تمہیں نہیں روکیں گے، شرط یہ ہے کہ کوئی عملاً کسی کو کوئی نقصان جب تک نہیں پہنچا، جب عملاً نقصان پہنچا پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے، پھر تو کوئی جب تک باتوں کی حد تک، باتوں کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب تم نے ایسی کوئی حرکت کی پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے اب وہ بظاہر بڑے نیک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بتائی تھی کہ وہ جو نکلیں گے نا مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے وقت، ایک فرقہ خارجی نکلے گا، بہت قرآن پڑھے گا مگر قرآن ان کے حلق سے اترے گا نہیں، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزے کے مقابلے اپنے روزے کو حقیر جانو گے۔ ایک موٹی نشانی ان کی اللہ کے رسول نے یہ بتائی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وہ بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، اہل اسلام کو قتل کریں گے. موٹی نشانی، موٹی نشانی. جہنم کے کتے قرار دیا ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر جو ان کے موقف سے اتفاق نہیں رکھتا اس کو کافر کہتے تھے. کافر کہنے تک رہتے، چلو پھر بھی تھا، اس کا قتل، اس کے بچوں کا قتل جائز رکھتے تھے. اب کیا ہوا؟ ایک علاقے پہ قبضہ ہو گیا. ایک بندہ گزرا وہاں سے، کون ہو تم؟ جی میں کافر ہوں، غیر مسلم ہوں. تو میں نے سنا ہے قرآن مجید میں اللہ نے تمہاری کتاب میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیا کرو. اور حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ تمہارے پاس رہ کر اللہ کا کلام سنے، اسلام کی تعلیم اس کو علم ہو. ثم ابلغه مأمنا، پھر جو اس کی جائے امن ہے وہاں چھوڑ کے اس کو آ جائے. انہوں نے کہا اچھا بھائی تم مشرک ہو، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اس کی خدمت، مہمان نوازی، سب کچھ، قرآن سنایا، بات چھوڑ کے آ گئے. ایک اور صاحب گزرے، عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، ساتھ ان کی لونڈی بھی تھی اور وہ حاملہ تھی. کہنے لگے کون ہو تم؟ انہوں نے خوشی سے بتایا بھائی یہ مسلمان ہے، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، پتہ نہیں کس قدر میرا اکرام کریں گے کہ اس کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے جی میں عبداللہ بن خباب ہوں، صحابی رسول. اچھا اچھا، یہ بتاؤ کہ ابو بکر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب دیکھو امتحان ہو رہا ہے، یہاں بھی امتحان ہوتا ہے. مثلا بس میں ایک دن بیٹھا تھا، ایک صاحب کہنے لگے ہاں جی تھوڑا مذہب کی ہے. میں کہا جی میں مسلمان ہوں. اور مسلمان تو سارے ہی ہیں، تو بتا بھی تو کون سا مسلمان ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے نا وہ میں اس پر عمل کرتا ہوں، باقی میں کسی فرقے کو نہیں جانتا. اچھا اب اس سے اگلا سوال، یہ بتا کہ شاہ اسماعیل شہید مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ لو اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اگر تم کہہ بیٹھو کہ مسلمان تو بھی کافر. یہ ہے طریقے کا. کہنے لگے صحابی رسول سے، کہتے اچھا یہ بتا ابو بکر کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ خلیفہ راشد ہے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، رسول اللہ کے غار میں ساتھی تھے. اچھا عمر؟ کہتے عمر بھی خلیفہ راشد. عثمان کے بھی یہ لوگ خلاف تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی خلیفہ راشد. علی؟ کہتے وہ بھی خلیفہ. اچھا تو علی کو مسلمان کہتا ہے؟ نہر پہ لٹایا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، اور لونڈی کا پیٹ پھاڑ دیا، بچہ بھی ضائع کر دیا. اور علی کا انصاف دیکھو رضی اللہ عنہ. یہ نہیں کہ ان پہ حملہ کر کے بستی کی بستی جلا دی، ان کو پیغام بھیجا کہ ظاہر ہے تم سب نے عبداللہ بن خباب کو شہید نہیں کیا، کوئی 1 2 4 ہوں گے، وہ قاتل ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے قصاص لیں گے. وہ سارے اڑ گئے، کہتے جی ہم سب نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ علی ان سے لڑے گا. علی رضی اللہ عنہ پھر گئے، اور وہ جتنے تھے نا صرف 10 مسلمان شہید ہوئے، ان میں کوئی 1 آدھ بچا، ورنہ سب کی صفائی کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن آپ نے فرمایا تھا یہ ایک ختم ہوگا نا، ایک پودا تو پھر اگائے گا، قیامت تک یہ ظالم اگتے رہیں گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر اس قسم کی آپس میں اختلافات ہیں ان کو آپ قرآن و حدیث سے سمجھانے کی کوشش کریں. ان پر کفر کا فتویٰ اگر لگتا بھی ہے تو قتل کرنے کا حق کس نے دیا؟ اول تو کفر کا فتویٰ بھی لگائے تو یہ نہیں کہ میں اٹھ کے لگا دوں، فلانا لگا دے. اس کے لیے باقاعدہ کو عالم ہونا چاہیے، کو اتھارٹی ہونی چاہیے جو پہلے اس سے کہے بھی تم نے یہ کفر کیا، پہلے اس کو کفر بتائے. اب وہ کہے جی میں توبہ کرتا ہوں تو چھوڑ دے اس بیچارے کی جان. یہ تو حق ہے نا، اسے بتایا بھی تو کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے کافر ہے، اس لیے کافر ہے تو اب توبہ کروانا تجھے قتل کرتے ہیں. نہیں، بس یہ کافر ہے اور اس لیے بس کوئی خبر نہیں کب کسی کو کوئی شخص قتل کر دے یہ کہہ کر کے یہ کافر ہے. کیا یہ طریقہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ عبداللہ بن ابی کو دیکھ لو، اس نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا. وہ بات بھی انشاءاللہ آئے گی، میں بیان کروں گا. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں.
ایک تو وہ تحمل، اپنوں کی زیادتیوں پر تحمل، اپنوں کی زیادتیوں پر تحمل، غیروں کے مقابلے میں سخت. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور اس میں ایک اور بہت بڑا عقیدے کا سبق بھی ہے. وہ عقیدے کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. بڑی بات کرتے ہیں جی ولی غیب جانتے ہیں جی. میرے بھائیوں، جو شخص کسی غیب دان کے جاتا ہے کسی کے پاس بھی کیا ہوگا، میری شادی ٹھیک ہو جائے گی فلاں جگہ پر، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کہتا ہے اس طرح ہوگا. اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ، اس قرآن و حدیث کے ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. جو چوریاں بتانے والے کے پاس جاتے ہیں، یہ چوری اس نے بتا دی تھی. چوریاں بتانے کے والے کے پاس جائے، اس کو سچا سمجھے، 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اور ملائیشیا کا بتاؤ جہاز کہاں گیا؟ ادھر ایک جہاز جا رہا تھا ہمارا بلتستان کی طرف، کچھ سال پہلے کی بات ہے، سراغ ہی کوئی نہیں لگا، کدھر گیا؟ یہ جو بڑے بڑے غیب دان بنے پھرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے تو جبریل کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وحی کا سلسلہ ہی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے. اب دیکھو، اس نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اس انصاری نے کہہ دیا جی بچہ ہے، اس کو کیا پتا، آپ نے اس کو کہہ دیا یار تو نے ایسا کیوں کیا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے بتایا، پھر اصل حقیقت کھلی. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. جب رسول اللہ عالم الغیب نہیں تو ہم تم کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ کیا حیثیت ہے ہم لوگ؟ کیا کیا پیش گوئیاں. یہ مولوی صاحب جو اسلام آباد میں انہوں نے تماشا لگا، لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. یہ ہو جائے گا، وہ کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، اب میں پیش گوئی فلاں دن میں کروں گا، یہ ہو جائے. اب ذلیل و خوار ہو کر گھر بیٹھ. اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا میرے بھائی، صرف اللہ کی ذات. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی برملا کہہ دے ان سے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. غیب کی بات صرف اللہ جانتا، اور اپنے نبیوں کو بتاتا ہے. جتنی بتا دیتا ہے اتنا پتہ چل جاتا ہے، جو نہیں بتاتا اس کی خبر نہیں ہوتی. یہ ہے عقیدہ جو اللہ بتاتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.